خطبہ حجۃ الوداع آخری خطبہ، تاریخ 9 ذی الحجہ 10 ہجری، مقام میدان عرفات جبل رحمت، موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں تم سے دوبارہ یہاں نہ مل سکوں۔ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، کسی عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل ہے سوائے تقویٰ کی۔ امانت والوں کی امانتیں ان کے اصل مالک تک پہنچا دی جائیں اور سود کو موقوف کر دیا گیا ہے۔ جاہلیت کے سود کو ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت سے لیا ہے۔ ان کے حقوق تم پر ہیں اور تمہارے حقوق ان پر ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اے لوگو تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے نہ جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن وہ دیگر تمہارے چھوٹے گناہوں پر اپنی اطاعت پر خوش ہے، لہٰذا اپنے دین کو اس سے محفوظ رکھو۔ اے لوگو تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور شہر مکہ حرام ہے۔ اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ خبردار میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت۔ خدا تعالیٰ نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ جو لڑکا اس کے بستر پر پیدا ہو وہی اس کا وارث ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، زناکار کے لیے پتھر اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، باپ بیٹے کے جرم کا ذمہ دار نہیں، بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، نہ اس پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے، نہ کسی کا مال نہ حق کھاؤ۔ اس جامع خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو قیامت کے روز خدا تعالیٰ میری نسبت سے تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھا کر، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جو حاضر ہیں وہ ان تک میری باتیں پہنچا دی جائیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچائیں۔